بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک ہی بیٹی تھی جو بہت لاڈلی تھی۔ اب تو وہ 23 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے اس کی شادی کی فکر تھی، مگر جب بھی میری بیٹی کو رشتے والے دیکھنے آتے تو میری بیٹی اپنے چہرے پر سیاہی مل کر آ جاتی۔ یوں رشتے والے اسے دیکھتے ہی انکار کر دیتے۔ تب میری بیٹی خود کو کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی، میں ہوں ہی کالی اور بدصورت، اس لیے مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ مجھے لگا کہ میری بیٹی کا دماغی مسئلہ ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر جوں ہی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو چیخ پڑی اور بولی کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تو بلی کے 3۔ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے اور مجھے اور میرے شوہر کو بھی اس بات کی فکر ستانے لگی تھی۔ میری ساس بھی مجھے اب باتیں سنانے لگی تھی اور میں اس سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری اور میرے شوہر کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو جائے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی یہی خواہش ہوتی ہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ میں جس گھر سے آئی تھی وہاں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے تھے اور فضول رسم و رواج اور باتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، لیکن میرے سسرال میں سب لوگ بہت وہمی تھے۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ کسی نے بندش کرائی ہے۔ میرے سسرال کی سب عورتیں ایسی باتیں بناتی تھیں اور مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروائیں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ اس بات پر میرے شوہر غصے میں آ گئے اور مجھ پر چلانے لگے۔ ان کے ہاں لیڈی ڈاکٹر اور اس طرح کی باتوں پر برا ہی منایا جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر کیا کروں۔ ایک دن میں اپنی امی سے ملنے ان کے گھر گئی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تھا، لیکن پھر بھی میری ماں کو میری بہت فکر تھی۔ امی نے مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کو کہا تو میں نے مسکرا کر کہا، امی میں ابھی پچھلے ہفتے اپنے شوہر کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو دکھا کر آئی ہوں۔ دراصل مجھے اپنی امی کو یہ دکھانا تھا کہ میں بہت خوش ہوں اور میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہ تھا۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بس ان کے خاندان اس طرح کی چیزوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ پھر میں گھر آ گئی۔ ایک دن میری ساس سے ملنے میرے شوہر کی دور کی خالہ آئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر خالہ نے خوب پیار کیا اور اولاد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری ساس نے بتایا کہ شادی کو 2 سال بیت گئے ہیں، مگر ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اس بات پر خالہ نے میری ساس کو غصے سے دیکھا اور کہا، تم اسے نورانی بابا کو دکھاؤ۔ بابا کا نام سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں تھا۔ خالہ نے میری ساس کو بتایا کہ اس کی بیٹی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو بابا کو دکھایا اور اگلے برس ہی اللہ نے چاند سا بیٹا دیا تھا۔ میری ساس نے خالہ سے بابا کا پتہ لیا اور پھر اگلے روز ہم دونوں بابا کے آستانے پہنچ گئے۔ میں بابا کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ساس بضد تھیں اور مجھے جانا ہی پڑا۔ بابا نے بتایا کہ مجھ پر کسی نے بندش کروائی ہے۔ پھر بابا نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو استعمال کرو اور پانی میں گھول کے پیو، تم بہت جلد ماں بن جاؤ گی۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں تو کبھی وہ تعویذ نہ پیتی، مگر میری ساس مجھے زبردستی وہ تعویذ پلانے لگی اور دل ہی دل میں پوتے یا پوتی کا خواب سجانے لگی۔ مجھے تعویذوں پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن کیا کرتی، پینا پڑا۔ کچھ ہی دن کے بعد میں اپنی ماں کے گھر دوبارہ گئی تو میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آئی۔ باتوں باتوں میں نے اپنی سہیلی کو اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ میری سہیلی تو مجھ پر بہت غصہ ہوئی کہ ایسے بابوں کے تعویذ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور پھر کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی لیڈی ڈاکٹر ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اپنی امی سے کیا کہوں گی؟ اگر ان کو بتا کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو امی سمجھیں گی کہ میری ساس میرا دھیان نہیں رکھتی۔ میری سہیلی نے میری امی سے کہا کہ ہم دونوں بازار جا رہی ہیں، اور پھر ہم دونوں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور پھر اس نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں مارے خوشی کے پاگل ہوئے جا رہی تھی، کیونکہ پورے 2.5 سال بعد مجھے یہ خوشی ملنے والی تھی۔ ہم دونوں خوشی خوشی گھر آ گئے۔ واپس آ کر جب ہم نے سب کو بتایا تو سب بہت خوش ہوئے۔ میرے شوہر کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ میری ساس بھی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ خیر، وہ چند ماہ میں نے ملکہ کی طرح گزارے اور پھر ہمارے گھر ہماری بیٹی ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر ہم سب بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ ہر جگہ مٹھائی بانٹی ہم نے، اور پھر میری پیاری گڑیا کا نام ہم نے پری رکھ دیا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، مانو چاند کا ٹکڑا ہو جیسے۔ ہم سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری اپنے بابا کی اور اپنی دادی کی آنکھ کا تارا تھی۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔
خدا نے اس کے بعد ہمیں مزید اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن ہم خوش تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میری بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ ہم نے اسے اچھے اسکول میں داخل کرایا اور پھر اس نے میٹرک پاس کر لیا۔ میرے سسرال میں لڑکیوں کو صرف 12ویں جماعت تک ہی پڑھایا جاتا تھا۔ خیر، میری بیٹی نے بھی ایف اے کیا تو میری ساس کو اس کے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ میں اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس کی ضد تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی اکلوتی پوتی کی شادی دیکھ کر ہی مرے۔ میرے شوہر بھی اپنی اماں کی ہر بات مانتے تھے، چنانچہ وہ بھی میری بیٹی کی شادی کے پیچھے پڑ گئے۔ میری ساس نے میری بیٹی کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ایک رشتہ کرانے والی کو بھی کہہ دیا، اور آخر ایک دن رشتہ کرانے والی ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا پڑھا لکھا اور شریف ہے، اچھا کماتا بھی ہے۔ ہم نے رشتہ بھیجنے کو کہا تو 2 دن بعد لڑکے کے والدین رشتہ لیے آ گئے۔ وہ اچھے لوگ تھے، میں تو رشتے سے خوش نہ تھی، لیکن رشتہ اچھا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی رشتہ طے ہو جائے تو شادی تھوڑی دیر سے کر دیں گے۔ اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، لیکن تب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں ہم میں سے کسی نے بھی سوچا تک نہ تھا۔ جب لڑکی کو دیکھنے لڑکے والے آتے ہیں تو لڑکی ہمیشہ چائے کی ٹرے اٹھا کے ان کے پاس آتی ہے۔ میری بیٹی بھی چائے کی ٹرے اٹھائے جب کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے اتنا عجیب میک اپ کیا ہوا تھا اور اس میک اپ کی وجہ سے اس کا منہ سارا کالا ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے منہ پر کالک مل کر آئی ہو۔ وہ بہت ہی عجیب اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں بولی کہ آپ کی بیٹی کتنی کالی ہے، اور پھر رشتے سے انکار کر کے چلی گئی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ رشتے والوں کے جانے کے بعد میری بیٹی زور زور سے چیخنے لگی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہم نے اسے بہت آوازیں دیں مگر اس نے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس بات پر ہم لوگ مزید پریشان ہو گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، مگر میری بیٹی نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم نے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنی۔ ہمیں اندر سے چیخوں اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سب سن کر ہمارے دل دہل رہے تھے۔ میری بیٹی نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ میرا شوہر دروازہ کھول نہ پایا تو تالا توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ اس کمرے کی کھڑکی بھی ہے، وہاں جا کر دیکھتی ہوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کہیں میری بیٹی خود کو نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ جب میں پچھلی جانب کھڑکی تک پہنچی، میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو میں نے بہت ہی عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی اور اپنی گالوں کو نوچ رہی تھی، اور ساتھ میں چیختے ہوئے چلا رہی تھی کہ میں بہت بدصورت ہوں، میں بہت کالی ہوں، میں بہت بدصورت ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بار بار تھپڑ بھی مار رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تب تک میرا شوہر تالا توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اندر گئے اور میں نے اپنی بیٹی کو جا کر گلے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ وہ روتی اور چلاتی رہی اور پھر میری باہوں میں سو گئی۔ میں نے اسے اس کے بستر پر لٹا دیا اور ہم لوگ باہر آ گئے۔ ہم سب بہت پریشان تھے، بہت زیادہ۔ شام کو وہ جاگی تو اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اسے اس واقعے کے بارے میں ایک بات بھی یاد نہ تھی، بلکہ وہ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی، آج تو میرے رشتے والوں نے آنا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ ساری باتیں ہمیں حیران کر رہی تھیں۔ یہ واقعہ نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا، مگر پھر بھی ہم لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ سب کے سروں پر تو جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ٹوٹ گیا تھا۔ میری ساس کا جنازہ اٹھا اور ہمارا گھر سنسان ہو گیا۔ ایک دور کی رشتہ دار نے میری بیٹی میری ساس کی مرگ میں دیکھی تھی اور اسے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی پسند آ گئی تھی۔ میری ساس کے انتقال کو کچھ دن ہوئے تھے کہ وہ ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے میری بیٹی کے رشتے کی بات کی۔ میں اب اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو ساس بھی نہ تھی جو مجبور کر سکے، اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ میں اتنی جلدی رشتہ نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ بضد تھیں۔ کہنے لگیں کہ ان کو اپنے بیٹے کے لیے اس سے خوبصورت لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ مجھے آخر ان کی ضد ماننا ہی پڑی اور اگلے ہی دن وہ منگنی کی رسم کے لیے آ گئے۔ میں نے خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، کاجل لگایا تھا اور سرخی لگائی تھی، پھر میں نے کالا تل بھی لگایا تھا کہ میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ لگ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ پھر جب میری بیٹی لڑکے والوں کے سامنے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو کالک سے بھرا ہوا تھا اور وہ بہت ہی ڈراؤنی اور کالی لگ رہی تھی۔
اتنی کالی کہ کوئی بھی ڈر جائے۔ ہم سب حیران تھے۔ میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسا تیار کیا ہے اسے؟ میں نے کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اسے اتنا حسین تیار کیا تھا۔ لڑکے والے تو غصے میں اسے اپنی توہین سمجھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی زور زور سے چلانے لگی اور پھر اس دن کی طرح اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور ویسے ہی چیزیں توڑنے لگی اور خود کو تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ میں بدصورت ہوں۔ میرے شوہر نے پھر سے تالا توڑا اور میں نے اسے پیار کیا اور وہ سو گئی۔ جب وہ اٹھی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ اس پر کسی جن یا چڑیل کا سایہ ہے، اور میں کہتی کہ اسفند ایسا بالکل نہیں ہے، اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا ڈر ہے، مگر میرے شوہر نہ مانتے اور ہماری یہ تکرار چلتی رہتی۔ میں کہتی کہ اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور میرے شوہر کہتے کہ کسی بابا یا عامل کو دکھاتے ہیں، اور ہماری اسی تکرار میں میری بیٹی کی حالت بگڑ رہی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا میری بیٹی اپنے منہ پر کالک مل کر ان کے سامنے آ جاتی، اور اسی وجہ سے رشتے والے رشتے سے انکار کر کے چلے جاتے۔ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی چیختی چلاتی اور خود کو کمرے میں بند کر کے چیزیں توڑتی، اپنے منہ پر تھپڑ مارتی اور کہتی کہ میں بہت بدصورت ہوں۔ پھر جب میں اسے پیار کر کے سلاتی اور جاگنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ ایسا سب 5 سال سے ہو رہا تھا، اور اب میری بیٹی 23 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عمر ہمارے خاندان میں بڑی عمر کی لڑکیوں کی ہو جاتی تھی۔ بڑی عمر کی لڑکیوں کے رشتے بہت کم آیا کرتے تھے ہمارے خاندان میں۔ ہمارے خاندان میں چھوٹی عمر میں ہی لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا تھا۔ جب رشتے آنے بند ہوئے تو مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ستانے لگی۔ میرے شوہر تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے مان ہی نہیں رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے اپنا چیک اپ کروانے ہسپتال جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ پھر میں اور میری بیٹی ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال جا کر میں نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی، اور پھر ڈاکٹر نے حیرت سے میری بیٹی کو دیکھا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہی لگتی ہے، آپ کو اسے کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے، لیکن پھر بھی میں اس کا چیک اپ کر دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کو لٹایا اور اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو چیختی ہوئی میرے پاس آئی، اور پھر ڈاکٹر نے جو بات مجھے کہی اس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے پیٹ میں بلی کے 3 بچے ہیں۔ یہ سب سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی کہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر نے مجھے اس کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دکھائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے پیٹ میں بلی کے 3 بچے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب ناقابل یقین سی بات تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا آخر ہو کیسے سکتا ہے، تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ اپنی ساری میڈیکل ہسٹری میں اس نے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ میں بھی بہت حیران تھی اور پریشانی میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر بتاتی تو وہ کہتے کہ ڈاکٹر کے پاس آخر کیوں گئی تھی، اور غصہ کرتے۔ اس سب کے بارے میں سوچتے ہوئے میں رات کو سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے فریج کے پاس گئی۔ جب میں نے باورچی خانے کی لائٹ جلائی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی وہاں باورچی خانے میں تھی اور بلیوں کی طرح فریج سے کھانا نکال کر کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی بلیوں کی طرح میاؤں میاؤں کرنے لگی اور چیختے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پایا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں یہاں آخر کیسے آ گئی ہوں۔ میں تو باورچی خانے میں تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا تھا یا ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو وہ آرام سے آنکھیں بند کیے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ وہ خواب تھا یا نہیں۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، اپنی بیٹی کو کسی عامل بابا کے پاس لے جانے کا فیصلہ۔ اس دن ناشتے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ ہماری بیٹی کو کسی عامل کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے میری بدلی ہوئی کایا دیکھی تو بہت حیران ہوئے۔ کہنے لگے کہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ ڈاکٹر نہ صحیح بابا کو ہی دکھا دیتے ہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ میں آج بہت مصروف ہوں، کسی اور دن چلیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بابا کا بتا دیں، میں اپنی بیٹی کو لے کر اکیلی چلی جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے پتہ بتا دیا اور پھر میں اس دن اپنی بیٹی کو لے کر بابا کے پاس چلی گئی۔
ہم اسی نورانی بابا کے پاس گئے تھے جن کے پاس پہلے بھی گئے تھے۔ میں نے جا کر بابا کو ساری صورتحال بتائی تو بابا کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر بولے کہ تمہاری بیٹی پر کسی جن کا سایہ ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے؟ تو بابا نے بتایا کہ تم پر پہلے بندش بھی کی گئی تھی کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھ پر بندش ہوئی تھی اور 2 سال تک میری اولاد نہ ہوئی تھی۔ پھر آپ سے تعویذ لیے تھے اور پھر اللہ نے مجھے یہ بیٹی دی۔ بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بیٹی کی پیدائش کے بعد میرے پاس اسے لے کر آئی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو بابا بہت غضبناک لہجے میں بولے، جو بندش ہوئی وہ پھر سے برقرار ہو گئی تھی، اور وہ جن جس کا تم پر سایہ تھا اسے تمہاری بیٹی سے محبت ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تمہاری بیٹی میں وہ جن ظاہر ہو جاتا ہے اور یہ ایسی حرکتیں شروع کر دیتی ہے۔ وہ جن تمہاری بیٹی کو کبھی بھی کسی کا ہونے نہیں دے گا۔ یہ سب سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے بابا سے الٹرا ساؤنڈ میں بلی کے بچوں کا ذکر کیا تو بابا کہنے لگے کہ وہ بلی کے بچے نہیں تھے، بلکہ اس جن کے ہونے کا احساس تھا۔ جنات انسان کے جسم میں چھپ کر رہتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سب سن کر میرا ذہن معاوف ہو گیا تھا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ میری بیٹی ٹھیک کیسے ہوگی؟ تو بابا جی نے مجھے گھورا اور کہا کہ پہلے تم نے غفلت کی ہے اور تمہاری غفلت نے تمہاری بیٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ اب میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک نہیں کروں گا۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میں بابا جی سے معافیاں مانگنے لگی تو بابا جی نے غصے سے مجھے دیکھا اور پھر بولے کہ ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ میں نے پوچھا کہ بابا جی کب اور کیسے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ اس کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور کچھ انتظام بھی کرنا ہے۔ تب تک تم یہ دم والا پانی لے کر جاؤ اور اسے پلاؤ، اور پورے 5 دن بعد دوبارہ یہاں آنا۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی بیٹی کو گھر لے آئی۔ رات کو میں نے اپنی بیٹی کو وہ دم کیا اور پانی پلایا تو اس کی حالت ایک دم بدل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت آ گئی اور اس نے میرے ہاتھ سے گلاس چھین کر زور سے زمین پر پھینک دیا اور گلاس کرچی کرچی ہو گیا۔ میں ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور کچھ دیر کے بعد میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے شوہر ابھی تک کام سے لوٹے نہیں تھے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر آئے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی تھی۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئے اور مجھے تسلی دینے لگے۔ پھر ہم دونوں سو گئے۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے اپنی بیٹی سے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی کہ امی مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے دم کیا ہوا پانی پلانا چاہا تو ایک دم سے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا اور وہ چلانے لگی اور زور سے گلاس دور پھینک دیا اور اونچی اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ پھر کہنے لگی کہ آئندہ اس لڑکی کو دم والا پانی پلانے کی کوشش کی تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ پھر ہماری بیٹی مجھ پر حملہ کرنے لگی تو میں بھاگ گئی اور اسے کمرے میں بند کر کے باہر سے لاک کر دیا۔ میری بیٹی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ مجھے اب بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز ختم ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی فرش پر سو رہی تھی۔ میں اس روز دوبارہ بابا جی کے پاس گئی اور ان کو ساری بات بتائی۔ بابا جی کہنے لگے کہ یہ سب دم کیے پانی کی وجہ سے ہے۔ اب تم ایسا کرنا کہ اسے دم والا پانی نہ پلانا کیونکہ جن جان چکا ہے۔ پھر بابا جی نے کہا کہ 3 دن بعد اسے بتائے بغیر آستانے میں لے آنا، اسے بھنک بھی نہ پڑے کہ اسے میرے پاس لا رہی ہو۔ ہم نے بابا کی بات مان لی اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ میں اور میرا شوہر شام کو میری بیٹی کو یہ کہہ کر باہر لے گئے کہ ہم پارک جا رہے ہیں، اور پھر پارک سے واپسی پر ہم اسے بابا کے آستانے پر لے گئے۔ بابا جی پہلے سے ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ بابا جی نے ہمیں خوشامدید کہا۔ میری بیٹی کو شاید اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم اسے وہاں کیوں لائے ہیں، اور اس کے جسم میں موجود جن بھی یہ جان چکا تھا۔ بابا کو دیکھتے ہی میری بیٹی کی حالت بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ بابا نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کو پکڑو۔ میں اور میرا شوہر ڈر گئے کیونکہ غیر مرد میری بیٹی کو چھو رہے تھے۔ بابا جی نے ایک چارپائی الٹی رکھی اور پھر ان آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر اس الٹی چارپائی سے باندھ دو۔ وہ میری بیٹی کو پکڑ کر کوشش کر رہے تھے مگر پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے آخرکار پکڑ ہی لیا اور چارپائی سے باندھ دیا۔ اب میری بیٹی کا لہجہ اور آواز بدل گئی تھی۔ وہ کسی مرد کے لہجے میں بات کر رہی تھی اور چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اس لڑکی کو مار ڈالوں گا۔ بابا جی نے چلا کر اس سے کہا کہ بتائے مردود، تو اس لڑکی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا؟
تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اپنی بیٹی کی اس حالت سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بابا جی نے اس سے کہا کہ عزت سے لڑکی کو چھوڑ دو اور اس کے جسم کو رہا کرو، ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ جن نے بابا کی بات نہ مانی تو بابا جی نے آنکھیں بند کی اور قریب پڑی سراہی کو پکڑا اور اس سراہی میں موجود پانی کو میری بیٹی کے اوپر پھینک دیا۔ پانی پڑا تو وہ جن زور زور سے چلانے لگا جیسے اسے اس پانی سے جلن ہو رہی ہو۔ وہ زور سے چلانے لگا کہ بند کرو اس سب کو، میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ بابا جی نے پھر سے پانی پھینکا اور وہ مزید چلانے لگا۔ پھر بابا جی نے قریب پڑا ایک پاؤڈر اٹھایا اور میری بیٹی کے اوپر پھینکا تھا، اور پھر کوئی منتر پڑھنے لگے اور کچھ دیر میں میری بیٹی تڑپتی رہی، چلاتی رہی اور آخرکار بے ہوش ہو کر گر گئی۔ بابا جی نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس جن کو قید کر لیا ہے اور ان کی بیٹی اب اس جن سے آزاد ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی بیٹی کو لیا اور گھر کے لیے نکل گئے، لیکن نکلتے ہوئے ہم نے بابا جی کی آواز سنی جو وہ اپنے ایک آدمی سے کہہ رہے تھے۔ بابا جی نے اپنے آدمی سے کہا کہ اس عورت پر کوئی بندش نہیں تھی، لیکن جب یہ میرے پاس آئی تھی بندش کے خاتمے کے لیے تو میں نے اس کے ہونے والے بچے پر اپنا جن چھوڑ دیا، اور ایسا میں نے اس لیے کیا تاکہ مجھے ان سے پیسے ملیں، اور انہوں نے مجھے اس کام کے لیے 5 لاکھ روپے دیے ہیں۔ میں سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں، اس سے میری دکانداری بھی چلتی رہتی ہے اور شہرت بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے، گھر آ گئے۔ میری بیٹی کی حالت اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کا ایک رشتہ آیا اور ہمیں لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ ہم نے ہاں کر دی۔ میری بیٹی چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ اس بار اس نے منہ پر کالک نہیں لگائی تھی۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔